اس وقت میں موجود ہوں دعا زہرا کے گھر پہ ان کی والدہ کے ساتھ. دعا زہرا کا کل ایک سوشل میڈیا پہ انٹرویو نشر ہوا. اس حوالے سے ہم جانتے ہیں ان کی والدہ سے کہ ان کے کیا تاثرات ہیں اس انٹرویو پہ. السلام علیکم. کل دعا زہرا کا ایک انٹرویو نشر ہوا سوشل میڈیا پہ. اس پہ ان کی باتوں سے ان کے جو تاثرات تھے اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو پہلے دن سے ہی ہمیں پتہ ہے کہ یہ انٹرویو وغیرہ بناتے ہیں جب کوئی بھی ہیرنگ ہوتی ہے. تو یہ اصل میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے یہ لوگ کور کر کے بچی کو لے کے آئے ہوئے تھے کورٹ میں. لوگوں نے بھی بات اٹھائی کہ بچی کو اتنا کور کیوں کرنے دیا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم بچی کو ایسے میک اپ وغیرہ کر کے اور گدی رکھ کر اونچا کر کے اس کو تیار کر کے ہم بٹھاتے ہیں اور اسے بیان دلاتے ہیں کہ بڑی خوش ہے وہ. تو بات یہ کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری بچی کیسی ہے، ماں باپ کو تو پتہ ہوتا ہے. تو جس طرح وہ باتیں کر رہی ہے شادی کے بارے میں، اور جس طرح وہ اینکر بھی باتیں کری ہنی مون کے بارے میں، دیکھیں مجھے نہیں لگتا کہ اس کی عورت کے سینے میں دل ہے. وہ اس طرح کی بچی کو باتیں بول رہی ہے کہ ہنی مون پہ جاؤ، یہاں جاؤ، وہاں جاؤ. تو یہ ایک غلط بات پھیلائی جا رہی ہے. دوسری جہاں تک میری بیٹی کی بات رہی کہ وہ اس طرح باتیں کری، تو ظاہر ہے اس کو بولا گیا ہے نا کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں، نہیں تو بچے کو کیا پتہ ہوتا ہے میں نے کیا بولنا ہے. تو وہ جو بول رہے ہیں وہ کری جا رہی ہے. اچھا، کل انہوں نے کچھ نوڈلز کی بھی باتیں کی، کھانے پینے کے حوالے سے بھی باتیں کی. تو آپ بتائیں وہ گھر میں کس طرح رہتی تھی اور ان کو واقعی یہ ساری چیزیں پسند تھیں؟ جی، وہ پیزا شوق سے کھاتی ہے، نوڈلس کھاتی ہے، میرے ہاتھ کا پراٹھا ایک دفعہ نہیں دن میں دو دفعہ کھاتی تھی. اور اس کے علاوہ جو نہیں ہے جو بھی چیزیں، یہ چاکلیٹ کٹ کیٹ بہت شوق سے کھاتی ہے. وہ کوک بہت شوق سے پیتی ہے، ٹکا کھاتی ہے. فرائز میں نے اتنی بڑی کڑھائی رکھی ہوئی ہے ان کے لیے اسپیشل، میں ان کو بنا کے دیتی تھی. کبھی یہ باہر سے یہ میک ڈونلڈ سے نہیں لینی. وہ جو جس طرح یہ بولتی تھی اس کے بابا اور میں فوراً ہم لوگ اس طرح کرتے تھے. یقین کریں 2 مہینے سے میں نے اور میرے ہسبینڈ نے اور میری امی تک نے، میرے گھر والوں نے کھانا نہیں کھایا، صرف اس لیے کہ مجھے یہ فکر، میری بیٹی تو ایک سالن سے روٹی نہیں کھاتی، تو ہمارے حلق سے روٹی نہیں کھانا نہیں جاتا. میں ٹھنڈا پانی نہیں پیتی ہوں، پتہ ہے آپ کو، کیونکہ میری بیٹی ٹھنڈا پانی پیتی ہے. تو میں اس لیے پیتی تھی. میں نے کہا جس طرح یہ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے بھاگ رہے ہیں، تو نہ جانے میری بیٹی کو کس حال میں رکھا ہوا ہے، کھانا بھی دیتے ہوں گے کہ نہیں، پانی دیتے ہوں گے کہ نہیں. وہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کتنی کمزور ہو گئی ایک دم سے. اب مجھے بتائیں، بچہ اگر خوش ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے کہ وہ ہیلدی ہوتا ہے؟ وہ تو ہیلدی ہوتا ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ میں نے تو اس کی ہر خواہش اس کے بابا اور میں نے پوری کی ہے. اور اگر ماں باپ ظلم کرتے ہوں، جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں ظلم کرتے ہیں، ماں باپ سلوک صحیح نہیں تھا، مارتے تھے، ظلم کرتے تھے، کون سا باپ ہے مجھے بتائیں جو پیزے، برگر اور ٹکے اور اس طرح کی چیزیں، نوڈلز کھلائے گا، وہ اس طرح کی چیزیں کرے گا؟ وہ تو پھر مار کے بچے کو اس طرح رکھتے ہیں، اس طرح تھوڑی کرتے ہیں. تو یہ تو وہی باپ کھلا سکتا ہے جو بچے سے پیار کرتا ہے. اچھا، بیٹی جو ہوتی ہے وہ ماں کے بہت قریب ہوتی ہے. کبھی آپ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، یا اس نے کبھی ایسا کچھ ذکر کیا آپ سے؟ نہیں، میرے ساتھ تو اس کی بہت دوستی تھی، مجھ سے زیادہ تو اس کے بابا کے ساتھ دوستی تھی. کیونکہ بیٹیاں باپ کے ساتھ بہت زیادہ فرینکلی ہوتی ہیں، اور اس کے بابا گھر میں ہی کام کرتے ہیں. تو وہ جو بھی چیز چاہیے ہوتی تھی نا، ماما یہ، میں کہتی تھی بابا سے بولو، وہ پھر بابا کو بولتی. بابا نے ایک سیکنڈ فوراً وہ چیز لا کے دے دیتے ہیں. اور یقین کریں، وہ اس کو شوق، میں نے آپ کو پہلے بھی سب کو بتایا ہوا ہے، وہ ڈول سے کھیلنے کا اس کو شوق ہے، پینٹنگ کرنے کا شوق تھا، نیل آرٹ وغیرہ بنانے کا شوق تھا، اس طرح کی چیزوں کا شوق تھا. اور اس نے جو چیزیں جیسی بولی ہم نے ویسی اس کو لے کے دی. اس نے کبھی بھی اس کی فیلنگ سے ہمیں یہ نہیں لگا کہ میری بیٹی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے یا وہ کسی سے بات کرتی. کیونکہ میں تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہتی ہوں، میں نے اس کے پاس کبھی کان میں فون لگے ہی نہیں دیکھا. یہی تو بات ہے کہ آپ نے بچے کو کان میں فون لگے نہ دیکھا ہو، کسی لڑکے سے بات کرتے نہ دیکھا ہو، نہ کبھی کوئی رشتے والا آیا ہو، نہ بیٹی کی طرف سے ایسے فورس ہوا ہو کہ ماما میں شادی کرنا چاہتی ہوں، اس سے آپ ملیں اس طرح. تو ایک دم سے بچی اغوا اور جی بتا رہے جاؤ کہ جی بچی کا پسند ہے اور شادی، ایسے تو نہیں ہوتا نا. پسند تو پھر آپ مسلسل اس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، آنا جانا ہوتا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. اچھا، آپ تو خیر ماں ہیں ان کی، تو کبھی یہ چھوٹی بہن جو ہے وہ دعا زہرا کو مس کرتی ہیں؟ جی، وہ تو یقین کریں، پہلے تو وہ اتنا ڈرتی تھی کہ مجھے وہ نا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہیں جانے دیتی تھی، باتھ روم تک نہیں جانے دیتی تھی کہ نہیں مما آپ نے نہیں جانا. پھر اب نیبرس کے بچوں کو میں بولتی ہوں شام میں آ جائے کرو، ان کے ساتھ کھیلا کرو. اب اس کے پاس صرف ایک سوال ہوتا ہے، آپ اس سے ابھی پوچھ لیں وہ نہیں جواب دے گی، وہ بس یہ بولتی ماما زارا کب آ جائے گی.
اب میں بتائیں میں کہاں سے لے کر آؤں. میں تو پوری کوشش کر رہی ہوں, اس کے ماں باپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو بچا لیں اور گھر واپس لے آئیں, سیف ہینڈ میں لے آئیں. اس کی زندگی پڑی ہے, اگر خدا نہ خواستہ کل کو انہوں نے کہیں بیچ دیا, کہیں لے گئے, کوئی برا کام کر دیا, مار کے ڈال دیا, کچھ کر دیا, تو میں تو ویسے ہی مر جاؤں گی. ایسے بھی مری ہوئی ہوں, ویسے ہی مر جاؤں گی, کیونکہ بہت محنت سے میں نے پالی ہے, بہت بہت لاڈوں سے پالی ہے میں نے اس کو. اچھا صرف آخری سوال یہ ہے کہ کل جو ہے ظہیر نے یہ بتایا کہ اب ہم لوگ باہر جائیں گے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات تو ہم شروع دن سے بول رہے ہیں کہ وہ لوگ چاہتے یہی ہیں. پہلے بھی جہاں سے اس کو پکڑا وہ ساتھ میں پتہ نہیں انڈیا کا بارڈر تھا, انہوں نے آخری وہی کوشش کی ہوگی وہاں سے بھاگنے کی. تو بات یہ کہ اگر آپ صحیح ہو, سچے ہو, تو آپ اپنے پاکستان ملک میں رہو نا. اگر اتنے سچے ہو, ماں باپ کے پاس آؤ, بات چیت کرو. کچھ بھی ایسی بات ہے, یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ پہلے پورے ملک میں بچی کو گھماتے ہو, وہ لے لے کے پھرتے ہو, اس کے بعد آپ کہہ رہے میں باہر چلے جاؤں گا. تو ہم یہی تو رو رہے ہیں, ہم یہی تو بات کر رہے ہیں کہ ہماری بچی کو انہوں نے بھیج دینا ہے, ہماری بچی کو کہیں باہر نکال دینا ہے انہوں نے. پھر یہ تو پھر سمجھ جائیں کہ پھر کوئی بھی بچہ سیف نہیں ہے. اگر میری بچی سیف نہیں ہے تو کوئی بھی بچہ سیف نہیں ہے پھر. اچھا یقیناً یہ انٹرویو جو ہے دعا زہرا بھی دیکھ رہی ہوں گی, تو آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے ان سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں اس سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹے آپ جس بھی پریشر میں ہو اس پریشر سے باہر آؤ اور آپ ہمت کرو. بیٹے ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. میں نے آپ کو کورٹ میں بھی یہی کہا تھا کہ آپ ڈرو مت, جو بھی آپ کے دل میں خوف وغیرہ ہے وہ نکال دو. ہم تو آپ کے لیے مر رہے ہیں, دن رات آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں. آپ ہمت کرو اور آپ کو ہو کہ میں نے اپنے ماں باپ کے پاس جانا ہے, گھر جانا ہے. کون سی ایسی بات ہوتی جس کا سلوشن نہیں ہوتا, ہر چیز کا سلوشن ہوتا ہے. اور میں اس ماں سے بھی کہنا چاہتی ہوں, میں تو نہیں جانتی وہ کون ہے, لیکن میں اتنا کہنا چاہتی ہوں آپ کیسی ماں ہو. مطلب کیا اگر رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی بچی اغوا کریں اور اس کے بعد آپ شادی کر کے اور آپ بولیں کہ جی نہیں ماں باپ ایسے کرتے ہیں, ماں باپ ایسے کرتے ہیں, تو آپ نے یہاں تو آپ کر لیں گے, اللہ کے آگے آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے آگے بھی تو جواب دینا ہے نا. زندگی کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, کبھی بھی کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے. تو آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں اس ماں کے لیے کہتی ہوں وہ کیسے سو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی ہم دعا زہرا کی والدہ سے بات کر رہے تھے, آپ نے ان کے تاثرات دیکھے. ہماری بھی دعا ہے کہ جو بھی ہو بہتر ہو, اور دعا زہرا جہاں پر بھی ہو وہ اچھے ہاتھوں میں ہو.